سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو الیکشن ہے جمعیت علماء اسلام اس کے بارے میں بنیادی بات یہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو ووٹ کی پرچی ہے نا، آپ سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ تمہاری تائید کس کے ساتھ ہوئی۔ قرآن کہتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو امانت کے اہل تک پہنچاؤ۔ جمعیت علماء اسلام الحمدللہ اس امانت کی اہل۔ امانت کی اہلیت کے لیے دو چیزیں چاہیے، نمبر ایک وہ اس کام کو سمجھتا ہو، نمبر دو جس کام کو وہ کر رہا ہے دینداری کی بنیاد پہ چلنے گا۔ تو ہمارے جمعیت علماء کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں یا علماء ہے یا علماء کی زیر نگرانی ہے، تو وہ دین کو سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے ان مولوی بھائی جو عام دنوں میں تو ہمیں کہیں جی مولوی اسلام کے لیے آگے کیوں نہیں نکلتا، اور جب ہم قدم آگے بڑھائیں تو پھر وہ کہنے سے میں نون لیگ کا ساتھ دے سب میری دعا خیر تھی میں تو اپنے پیپل پارٹی کے گراما کا ساتھ دے بڑا ساری کسی دعا خیر ہے۔ میں حیران ہوں بھائی، میں کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرتا لیکن اپنی بات کو پیش کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس کے بانی شیخ الہند ہے۔ پاکستان میں جب 2 لخت ہوا بر صغیر اور پاکستان کا وطن عزیز مہاراج وجود میں آیا، تو یہاں جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں، ان لوگوں نے ہمیں جمعیت علماء دی ہے۔ اور جمعیت علماء کے کردار پر میں بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں۔ دیکھیے کوئی بندہ پاکستان میں جاتا ہے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، اس پر جو ریلیجن فارم بھرتا ہے وہ اپنا مذہبی تشخص لکھتا ہے۔ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ وہاں پر مسلمان لکھے گا یا قادیانی لکھے گا، ورنہ یہ نہ ہوتا نا آج سارے قادیانی مسلمان بن کے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ باقی ملکوں میں جا کے دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو انگلینڈ کے ہیں قادیانی بھی مکہ مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہاں قادیانی میں پابندی نہیں، انہوں نے کہا جی پابندی ہے، لیکن انگلینڈ میں جو الیکشن ہوتا ہے وہاں پر مسلمان لکھا جاتا ہے، وہاں پر قانون پاس نہیں ہوا۔ پاکستان میں ان کو قادیانی لکھا جاتا ہے، اسی لیے ان کے لیے وہاں ویزا ہے۔ یہ کام جمعیت علماء نے، یہ جو کام ہوا ہے کیا نام ہے قادیانیت کے خلاف جو قانون بنا 1974 میں لیجسلیٹو اسمبلی میں، جہاں پر ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن اس تحریک کا بیڑا تو حضرت مولانا مفتی محمود اور علماء کرام نے اٹھایا تھا۔ کیا مولانا شہاب النورانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد، یہ اکٹھے نہیں تھے؟ تو 7 علماء وہاں گئے ہیں، پوری اسمبلی کو اپنے پیچھے انہوں نے لگا لی اور سب سے ان کی بات منوائی۔ تو جب ہم علماء کے نمائندہ بھجوائیں گے تو کیا کام نہیں ہو پائے؟ یہ جو LFO والا قانون مشرف لا رہا تھا مجلس عمل کے دور میں، اور ہمارے مجلس عمل کے اس وقت 65 MNA جن میں اکثر شیوخ الحدیث، علماء، استاد الحدیث، فاضل مفتیان تھے، مجال کے 3 سال پر وہ مشرف کو چلنے والے آخر سے ورزی اتارنے پڑی۔ ایسے تو نہیں کردار۔ اچھا جب بھی جمعیت پاور میں آئی انہوں نے دین کی خدمت کی۔ یہ بھی حالیہ دنوں میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش ہوا ہے، کیا اس پر مفتی عبدالشکور کا خون نہیں لگا ہوا ہے؟ اس پر ہمارے جمعیت علماء نے اور حضرت مولانا نے ایک سینیٹر اور وزیر اس کو MNA کی ذہن سازی کر کے کام نہیں کیا۔ کل قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی، آج ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوکی ہے، جمعیت نے کیا ہے۔ کچھ تو لوگ دیکھیں، ہمارے حضرات اس پر آگے چلنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کروں، آپ مسلح امامت پر کسی دنیا دار بندے کو نہیں آنے دیں، کیوں کہ یہ نبی کی میراث ہے۔ تو کیا سیاست نبی کی میراث نہیں ہے؟ آؤ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزارت خزانہ چاہیے۔ کیوں مانگی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ نبوت مل گئی ہے، اس کے بعد وزارت خزانہ کی بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ سیاست علماء کی آج جو ملی ہے نا وہ انبیاء کی وجہ سے ملی ہے۔ آج عالم سیاست کرتا ہے، کل علماء کرتے تھے، کل جو ہے نا وہ کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے۔ اور جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، سورۃ 7 میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ان کو زمین کی خلافت مل گئی تو سیاست اسلامیہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں تو قرآن کہتے ہیں سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها، وہاں بھی ان کو ملی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سنو صحابہ اب ختم نبوت ہو گئی ہے، پہلے علماء سے انبیاء سیاست کرتے تھے،
اب ختم نبوت ہے، میں آخری نبی آخری اسلامی سیاستدان ہوں، حضور نے فرمایا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نیا نبی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو سیاست بھی ختم ہے؟ فرمایا جی نہیں، میرے بعد سیاست اسلامیہ ختم نہیں ہے۔ کیوں؟ فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء یعنی علماء آئیں گے اور یہ اس میدان کو سنبھالیں گے۔ تو جیسے مصلح کا عالم وارث ہے، ممبر کا عالم وارث ہے، تدریس کا، تجوید کا، تعلیم کا، خانقاہ کا، تبلیغ کا، تقویٰ، طہارت، اللہیت کا عالم وارث ہے، تو سیاست اسلامیہ کا بھی عالم ہے۔ بے شک میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے کچھ 4-5 الیکشن پہلے کی۔ اس وقت میں جمعے کے خطبے میں حضرت مولانا فرمان صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہا تھا، تو ایک ایس پی صاحب تھے، وہ کھڑے ہو مجھے کہا کہ مولانا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے سیاست کو فضول میدان سمجھا ہے، ہم سیاست کو نبوت کی میراث اور نبوت کی میراث ممبر پہ بیان۔ میں نے کہا تمہیں میں روکو گے ممبر پہ بیان نہیں کرو، ہم دین نہیں جزاک اللہ چھوڑو۔ میں نے نہیں، میرے ایک کان کا مسئلہ ہے، میں نے کہا نبوت کی میراث سیاست اسلامیہ ہے، ہم اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ جیت کس کی ہے، ہار کس کی ہے، ہم ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ دیکھیں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے ان دوستوں کو، یہ این اے پہ بیٹھے ہیں، یہ این اے پہ بیٹھے اور یہ پی پی پہ بیٹھے، ان کو جتوایا کیوں نہیں، یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ تم ٹھہرے تھے یا نہیں ٹھہرے۔ جیت اور ہار تو مقدر کی بات ہے، یہ ہماری دعا ہے اللہ جیت عطا فرمائے، لیکن جیت نظر نہ آئے یا آئے ہم پھر بھی ٹھہرے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محنت کا۔ میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ نماز قبول ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم امانت کو امانت دار تک، اہل حق تک پہنچائیں گے، یہ طے ہے انشاءاللہ۔ کل مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ میں تو فلاں بندے کے ساتھ دعا خیر دے چکا ہوں اور وہ تو دیندار نہیں ہے۔ مولانا میں نے تو زبان کی ہے، میں نے تو وعدہ کیا، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا گناہ پہ وعدہ کیا۔ کہتے ہیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، بندہ تو غلط ہے لیکن وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا اگر تم کس سے وعدہ کر لو کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا کرو گے؟ کہتے وعدہ توڑوں گا، وعدے کا کفارہ دوں گا۔ میں نے کہا کس سے وعدہ کر لو روزہ نہیں رکھوں گا، کہتے وعدہ توڑوں گا لیکن روزہ رکھوں گا۔ میں نے کہا یہ بھی وعدہ توڑ دے، کفارہ دے دینا جمعیت علماء کے ساتھ لے۔ تو ہمیں بتا رہا ہے میں وعدہ صحیح، میں دعا خیر دیتی بیٹھا، وہ تو دعا شر دیتی بیٹھا۔ اہل حق کا کام ہے، یہ اہل باطل کا کام ہے نہیں۔ اور ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے سیاست اسلامیہ میں عالم کو وارث قرار دیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں مدرسے کتنے زیادہ ہیں؟ ایک مدرسہ ہے یا کئی ہیں؟ تبلیغی مراکز ایک ہے یا کئی ہیں؟ خانقاہیں ایک ہے یا کئی ہیں؟ اور سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام ایک ہے۔ اس میدان کو مضبوط کرو، باقی تو الحمدللہ ہے، اس میدان کو مضبوط کرو۔ اس وقت اس دھرتی کا اسلامی مظلوم میدان ہے تو وہ مولانا ہے، وہ اس طرح کا۔ آج ابھی کی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام سے ایک جعلی فتویٰ جاری جی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا ووٹ نہ دو، اس میں لکھا ہوا ہے مولانا فرمان کی تائید نہ کرو۔ مفتی صاحب تقی عثمانی کہہ رہا ہے حرام ہے تائید کرنا۔ میں نے کہا کذاب ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے ان کی وضاحت دے دی، انہوں نے کہا یہ کرونا کے دور کا ہمارا فتویٰ تھا کہ نمازی اس طرح نماز پڑھیں۔ وہ درمیان کی بات نکال کے اوپر اور نیچے کا ان نے رکھا، دستخط اور بسم اللہ رکھ دی، نیچے درمیان میں اپنی باتیں ڈال دی، ان کی وضاحت بھی آ گئی۔ آپ میرے فیس بک پیج پہ جائیں، مفتی عبدالواحد قریشی، اس پہ لگ گیا ہے کہ اصل کیا اور فیک کیا ہے، آپ نے اس کا حوالہ دے دی۔ اوپر لکھو اسلام کے نام پہ ووٹ نہ مانگو۔ میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے ووٹ کی شرعی حیثیت جی، اس نے تو کتاب لکھ دی ہے اس مسئلے پہ کہ ووٹ کی اسلامی حیثیت کیا، تو اس کے نام پہ غلط فتویٰ جاری کر۔ تو پہلا کام تو ہم داڑھی پکڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، خواتین کا اس وقت ووٹر لسٹ میں تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ جتنی ووٹر لسٹ سروے کی آئی ہے نا، اس میں خواتین زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ ہم اور بھی خود تو آ جاتے ہیں، ہماری بیلمات کیوں نہیں آتی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں جاتی؟ ہماری بہنیں کیوں نہیں جاتی؟ ہماری بیویاں کیوں نہیں جاتی؟ ہماری مائیں کیوں نہیں جاتی؟ ہمیں لے کے جانا چاہیے، باپردہ لے کر جائیں، لیکن ضرور۔ میرے ایک دوست ہے، ان کی والدہ ویل چیئر پہ، انہوں نے پچھلے الیکشن میں ویل چیئر پہ اپنی اماں کو لے کر گئے اور کتاب پہ ٹھپا لگوایا۔
سبحان اللہ. اس کے لیے ترتیب طے کریں، گھر میں یہ بات کر دیں. یاد رکھنا جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی اور گواہی چھپانی بھی نہیں. آپ تو خوش قسمت ہو، آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ حضرات ٹھہرے. آج مجھے ایک ایسے علاقے سے بندے نے پوچھا کہ جہاں ہمارے اہل حق کا جمعیت علماء کا کوئی امیدوار نہیں. میں نے ان کو بھی شریف مسئلہ وہاں بتایا. بھی آپ لوگوں کے ہاں تو ماشاءاللہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے ہر بندہ اپنی مخالفت معاملات چھوڑ کے ان حضرات کے ساتھ چلنا چاہیے. چلیں گے نا؟ جزاکم اللہ تعالی. اللہ پاک آپ کو اور صراط مستقیم عطا فرمائے.